ہمارا خطبے کا موضوع کیا ہے؟ تعمیر مساجد پہ اجر و ثواب۔ اس تعلق سے ہم پہلے تعمیر مساجد پہ 4 حدیثوں کو سنیں گے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، 4 حدیثوں کو سنیں گے، اس کے بعد اسی سے ریلیٹ ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی حدیث، جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیا یہ معمولی اجر ہے؟ دلیل، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اخرجہ ابن ماجہ باسناد صحیح۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایسے ہی موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدن، جو بھی آدمی مسجد بناتا ہے، یذکر فیہ اسم اللہ، وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں اور دروس ہوتے ہی، خطبات ہوتے ہی، حلال و حرام پر مباحثے ہوتے ہی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی پاکی ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ کی تحلیل کا اعلان ہوتا ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کے نام سے، اللہ اکبر کے نام سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، فیہا یذکر اسم اللہ، اس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ سند کیسی ہے؟ باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث، اللہ تعالی جنت میں ایز اٹ از ویسے ہی سیم گھر بناتا ہے۔ دلیل، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اخرجہ البخاری فی کتاب الصلاة، باب من بنا مسجدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة میں لاتے ہیں، لا کر باب قائم کرتے ہیں، باب من بنا مسجدا، یہ باب ہے اس سے، یہ باب ہے جو آدمی مسجد بناتا ہے اس کے اجر و ثواب کے متعلق۔ راوی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدن، جو بھی آدمی مسجد بناتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بناتا ہے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ویسے ہی گھر بناتا ہے، مثلہ ویسے ہی گھر اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ یہاں پر ویسا ہی گھر جو بنانے کا ذکر آیا ہے، یہ رقبے کے حساب سے نہیں کہ 40-60 کی مسجد بنایا تو اللہ اس کو جنت میں 40-60 کا گھر بنائے گا، رقبے کی بنیاد پر نہیں، یہ نام کی مماثلت سے ہے۔ مسجد تو نے مکرم گھر دنیا میں بنایا، میں بھی محترم گھر تجھے وہاں دوں گا۔ ہاں، رقبے کا معنی نہیں ہے، مماثلت رقبے میں نہیں ہے، نام سے مماثلت ہے۔ تو کیا ہوا، کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی گھر بنائے گا۔ تیسری حدیث، اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر، آپ اللہ کے لیے جیسے گھر بنائے، اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر گھر بنا رہا ہے۔ دلیل، عن واصلة بن اسقع رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من بنا مسجدا یصلی فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت افضل منہ اخرجہ احمد فی مسندہ باسناد صحیح. یہ حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو گھر بناتا ہے، یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھا جائے، جس میں نماز پڑھا جائے، فإن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، افضل منہ، اس سے بھی زیادہ بہتر گھر بنائیں گے. یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد کے اندر موجود ہے. 3 حدیثیں ہوئی. چوتھی حدیث، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا گھر بنائے گا. دلیل ان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ فإن اللہ یبنی لہ اوسع منہ فی الجنت اخرجہ احمد فی مسندہ باسناد صحیح. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے اس سے بڑا گھر بناتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے اجر و ثواب پر میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے سنایا. 4 حدیثوں میں الگ الگ باتیں اجر و ثواب سے متعلق معلوم ہوئی. پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی، ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا. دوسری حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی، بخاری کتاب الصلاۃ باب من بنا مسجدا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر بنائے گا. تیسری حدیث واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابن مسند احمد کے اندر صحیح سند سے جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گھر بنائے گا. اور چوتھی حدیث اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مسند احمد باسناد صحیح سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا گھر بنائے گا. اب آئیے ایک چوتھی حدیث، 5ویں حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح ہے. اب ان 4 احادیث سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ دیکھو جو لوگ مالدار ہیں، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، وہ لوگ دنیا میں مساجد بنا کر جنت میں اپنے مکان تعمیر کروا رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن ہم جو کم حیثیت والے ہی مالی اعتبار سے ہم یہ اجر و ثواب سے محروم ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر. اللہ تعالیٰ کسی بھی موقع پر غریبوں کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اجر ایک غریب کے حق میں بھی سنایا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. راوی جابر رضی اللہ عنہما ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے. حدیث اس طریقے سے ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ اخرجہ ابن ماجہ باسناد صحیح. کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من بنا مسجدا، جو آدمی مسجد بنایا، کمفحص قطات، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنایا، او اصغر، یا اس سے چھوٹی مسجد بنایا. پرندے کا گھونسلہ کتنا رہتا ہے؟ کتنا رہتا ہے؟
परिंदे के घोंसले उतनी मस्जिद बनाया, और असग़रा या उससे छोटी मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अब सवाल यह है कि घोंसला उतनी मस्जिद, ये कौन बनाता है इतनी मस्जिद? औ असग़रा या उससे छोटी मस्जिद, यानी मस्जिद बनाना है बहुत बड़ी ही, लेकिन इस बड़ी मस्जिद के लिए इतना चंदा दे दिया जिससे एक ही परिंदे का घोंसला तामीर हो सकता है, या परिंदे के घोंसले से छोटा कोई मकान तामीर हो सकता है, इतना भी पैसा दे दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ऐसे भी होता है कि कोई मस्जिद बना के चला गया जो छोटी मस्जिद थी, लेकिन आने वाली नस्ल उसको तरक्की दी, उसको डेवलप किया, उसको गिरा दिया, गिराकर ऊंची आलीशान इमारत बनाया, मस्जिद बनाई, तो दोनों को अजर है। पहले वाले को भी अजर है जो बिल्कुल छोटी झोपड़पट्टी की मस्जिद बना के गया, और बाद में आने वाली नस्ल उसको अच्छी मस्जिद बनाए, दोनों को अजर, दोनों को अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा।